دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بات کے پر نہیں ہوتے۔ جو بات بھی میں کر رہی ہوں، میں اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو جو بات سمجھانے کی کوشش میں مصروف ہوں، انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ نوجوان نسل میں تبدیلی دیکھتی ہوں۔ جتنی بے سکونی بڑی ہے اتنا ہی زیادہ سکون کی تلاش بھی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، اور یہ ہو رہی ہے۔ جتنی زیادہ بے چینی بڑھے گی، جتنا زیادہ ڈپریشن ہوگا، اس کی تلاش کے لیے بھی اتنا ہی کوشش، اتنی ہی جد و جہد ہوگی انشاءاللہ۔ تو تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت یا استاد ہیں، وہ کوئی ایسی بات اگر دن میں ایک مرتبہ اگر وہ کوئی ایسی بات دن میں کر دیتے ہیں کہ جس سے بچے کی زندگی کا رخ بدل جائے، کہ جس سے اس کے اندر جستجو پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ کون ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے، اگر وہ یہ راز زندگی پا جائے تو راز زندگی کہاں سے آنا ہے؟ راز زندگی قرآن کے مطالعے سے آنا ہے۔ جو کتاب ام القرآن ہے، جس کتاب کو ام الکتاب ہے، اس کی ایک سورت ام القرآن ہے، مجھے یہ بتائیے کہ وہ ایک بات جو سب سے ٹاپ پر کہی جا رہی ہے، پوری کائنات کو جو لیڈ کر رہی ہے، پوری کائنات کے علم کو جو لیڈ کر رہی ہے، وہ ایک ہی کتاب ہے اور وہ قرآن ہے، الہامی کتاب، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب۔ اس نے وہی کچھ کہا جو اسے پتا تھا کہ انسان کی عین فطرت کے مطابق ہے۔ تو پھر ہم اپنی فطرت سے بھی ہٹ گئے اور کتاب سے تو ہم ہٹ ہی گئے۔ تو جب کتاب سے ہٹے تو فطرت سے تو ہٹ ہی گئے نا، تو یہ لازم و ملزوم تھا کہ فطرت کو جانیے۔ فطرت کو جاننے کے لیے بھی تو ہمیں اس بچے کو، اپنے بچوں کو، اپنے اسکول میں آنے والے بچے کو ہم نے یہی سکھانا تھا کہ تم کون ہو، تم کیوں دنیا میں آئے ہو۔ یہ سوالات تو بچے کے اندر پیدا کرنے ضروری تھے نا۔ تو دل اگر آمادہ ہو جائے استادوں کا، اگر آج ایک بھی استاد میری بات کو سن لے اور اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، وہ استاد تھوڑی سی کوشش کر کے کوئی ایسی بات ایک دن میں ایک دفعہ اپنے بچے کو سکھا دے کہ بھائی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ بچے کو کم از کم ایک بات دن میں سکھائی جائے، ایک ایسی بات آج سکھا دی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ کون کہتا ہے یہ بات؟ یہ بات اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ حکم کون دے رہا ہے آپ کو؟ اللہ دے رہا ہے آپ کا بچے۔ تو کیا خیال ہے کہ اس بچے کو شام تک کیا اس سوچ میں ڈوبنے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ ہوگا وہ، اور ضرور سوچے گا کہ جب آپ کے دل سے یہ بات نکلے گی نا تو وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مجبور ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں کریکٹر بلڈنگ کرنا۔ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، پروفیشنل سٹڈیز کروائیے، انہیں ڈگریاں دیجیے، لیکن کوشش کریں کہ اسکول کالج سے یہ مطالبہ بھی کریں کہ وہ آپ کے بچے کا کردار بنائیں۔ کیا وہ کردار بنا رہے ہیں؟ کیا اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ آپ کے بچے کی کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے؟ جب آپ بچے کو اسکول میں داخل کروانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ کا کیا کرائیٹیریا ہے کہ آپ بچے کے کردار سازی کس طریقے سے کریں گے، آپ بچوں کے ذہن سازی کس طریقے سے کریں گے، کس طریقے سے آپ ان کی ایک مینٹل سیٹسفیکشن کریں گے کہ وہ کون ہے؟ وہ مسلمانوں کا بچہ ہے۔ ہم ہیں تو سب مسلمان، لیکن ہمیں یہ سوچ کیوں نہیں آ رہی کہ اپنے سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہمیں شرمندگی کا سامنا کیوں ہے؟ یہ سوال ہمارے اندر سے کیوں نہیں اٹھ رہا؟ نہ یہ سوال استاد اٹھاتا ہے، نہ یہ سوال ماں باپ اٹھاتے ہیں، کیونکہ استاد بھی بڑے عرصے سے اسی سسٹم سے آ رہے ہیں جس سسٹم نے ایک فوت شدہ سوچ پیدا کی ہے، فوت شدہ قوم پیدا کی ہے۔ کیونکہ جس قوم کی اپنی خود ہی نہیں ہوتی، جس قوم کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، جس قوم کا اپنا ایک رنگ نہیں ہوتا، وہ قوم تو مری ہوئی قوم ہوتی ہے نا۔ تو جب
قوم ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک جاگتی ہوئی نسل، ایک باشعور نسل، ایک باشعور ماں باپ ہمارے ہاتھ میں آئے جنہوں نے کہ نسلوں کی تربیت کرنی تھی؟ یہ ناممکن سی چیزیں ہیں اس وقت۔ تو خدا را سوچنے کی بات یہ ہے کہ والدین تو پہلے سوال کریں جا کے یونیورسٹی سے، کالج سے، کہ آپ میرے بچے کی کردار سازی کیسے کریں گے؟ مجھے بتائیے میرے بچے کو آپ یہ شعور کیسے دیں گے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور دنیا میں اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں۔ جزب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ اگر جز بے باہم نہیں تو محفل انجم بھی نہیں۔ وہ ستاروں کی محفل کیسے بنے گی؟ یہ سارے بچے ایک ستارہ بن کے کیسے مہکیں گے، چمکیں گے؟ کس طریقے سے یہ باغیچہ ترتیب پائے گا؟ کس طریقے سے یہ بچے، ایک ایک بچے کے اندر یہ سوچ پیدا کی جائے گی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہی 4 کتابیں پڑھنے کے لیے جو تمہیں صبح سے لے کے شام تک پڑھائی جاتی ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک تمہاری تربیت میں سارا زور یہی لگا دیا جاتا ہے کہ ان کو یاد کر لو؟ تو ان کو یاد کرنے کی طرف جو توجہ ہے، اس میں یہ ٹائم کب ملے گا کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں۔ جزب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ تو جو نہیں ہے، سوچ ہمیں کہ ہمارے بچے کی تربیت، یہ کوئی اسلامائزیشن کی وہ والی بات نہیں ہو رہی ہے کہ بڑی کوئی گھٹن زدہ ایک مولوی ٹائپ بچہ پیدا کر دیں، نہیں۔ مسلمان کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، اس کا اپنا ایک کردار ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کا اپنا ایک رکھ رکھاؤ ہے جس سے وہ خوبصورت لگتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر تربیت اس انداز میں ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے لیے یہ قابل فخر لمحہ نہیں ہوگا کہ جب آپ کے پاس 21-22 سال کا جوان آئے گا، وہ کتنا خوبصورت سانچے میں ڈھلا ہوا ہوگا کہ دنیا اس پر فخر کرے اور اس کو دیکھ کر اپنی نمازیں درست کر رہی